بے شک بائبل مقدس خدا کا خاص مکاشفہ اور الہام ہے۔ میں واضح کرتا چلوں کہ مکاشفہ اور الہام میں فرق ہے۔ مکاشفہ خدا کی سچائیاں اور کھلے بھید ہیں، جبکہ الہام اس مکاشفہ یا خدا کے کلام یا خیال کو انسان میں منتقل کرنے کا الہی عمل ہے۔ بائبل مقدس تمام دنیا کے انسانوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مسیحی علم الہیات کے مطابق بائبل مقدس کے بعد ہمیں کسی اور مکاشفہ کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ اس لیے خدا اپنے اس کلام کی خود حفاظت کرتا ہے۔ بائبل مقدس کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس کا ایک ایک لفظ یکساں ہے، کیونکہ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ بائبل مقدس ایک مافوق الفطرت کتاب ہے۔ ہمیں بائبل مقدس پر ایمان لانا ضرور ہے، کیونکہ بائبل مقدس کا انکار کرنا ڈائریکٹ خدا کا انکار کرنا ہے، اور بائبل مقدس کا اقرار کرنا ڈائریکٹ خدا کا اقرار کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں بائبل مقدس کو دل سے قبول کرنا ضرور ہے۔ بائبل مقدس دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ بائبل مقدس دنیا کی تاریخ کی سب سے با اثر کتاب ہے۔ ویسے تو یہ پاک کتاب صفات سے بھری ہوئی ہے۔ خداوند یسوع المسیح اس کتاب کی سب سے بڑی صفت ہیں۔ خداوند یسوع المسیح کی وجہ سے یہ کتاب اپنے اندر ایک خاص اثر، پیغام اور معلومات رکھتی ہے، لیکن ہم مزید باقاعدہ 7 صفات کو سامنے لے کر آئیں گے جس سے بائبل مقدس ایک منفرد سچی کتاب ثابت ہوگی۔ پاک کلام بائبل مقدس کی یہی صفتیں اور خصوصیات اسے مستند الہی کتاب ٹھہراتی ہیں۔ سب سے پہلی صفت بائبل مقدس کی مافوق الفطرت وحدت ہے، جسے بائبل مقدس کی 66 کتب کا اتحاد بھی کہا جاتا ہے۔ بائبل مقدس کی اس صفت سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ بائبل مقدس ایک کتاب ہے، مگر اس میں 66 کتابوں کی لائبریری ہے۔ یہ 66 کتابیں تقریباً 40 اشخاص نے 1600 سالوں کے درمیان میں لکھیں، لیکن پھر بھی بائبل مقدس کی ہر کتاب ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہے، اور اخلاقی اور تعلیمی لحاظ سے ان میں کسی قسم کا اختلاف ہرگز نہیں پایا جاتا۔ یہ 66 کتب ایک ہی مضمون کی وضاحت کرتی ہیں، یعنی خداوند یسوع المسیح۔ پیدائش کی کتاب سے لے کر بائبل مقدس کی آخری کتاب یعنی مکاشفہ کی کتاب تک ہمیں صرف خداوند یسوع المسیح ہی پوری کتاب کے ہیرو نظر آتے ہیں۔ یہ تمام کتب ایک ہی شخصیت کے گرد گھومتی ہیں، اور یہی بائبل مقدس کی صفت ہے کہ تقریباً 1600 سالوں کے لمبے عرصہ تک لکھے جانے کے باوجود ان کتب میں ایک ہی منصوبہ چل رہا ہے، یعنی خداوند یسوع المسیح کی آمد اور ان کے عظیم کام۔ اگر ان 66 کتب میں وحدت ہے تو یہ بات معجزے سے کم نہیں۔ بائبل مقدس دنیا کی ہر کتاب سے اعلیٰ اور ممتاز ہے۔ دنیا کی کسی دوسری کتاب میں یہ صفت موجود نہیں۔ دوسری صفت بائبل مقدس کی تکمیل شدہ پیشن گوئیاں ہیں۔ بائبل مقدس دنیا کی واحد آسمانی کتاب ہے جس کی پیشن گوئیاں پوری ہوئی ہیں۔ پیشن گوئی کا مطلب ہے ظہور سے پہلے کسی بات کی خبر دے دینا۔ ہزاروں سال پہلے بائبل مقدس میں مستقبل کے بارے میں جو باتیں درج تھیں وہ ہمیں بعد کے زمانہ میں اور ہمارے اپنے زمانہ میں بھی پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ بائبل مقدس کی کتابوں میں یہ پیشن گوئیاں بڑی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ قادر مطلق خدا کے نام سے بیان کی گئی ہیں۔ ان پیشن گوئیوں کی تکمیل سے بائبل مقدس کا سچا کلام الہی اور الہام ہونا ثابت ہے۔ اگر یہ پیشن گوئیاں پوری نہ ہوتیں تو بائبل مقدس تاریخ کی سب سے بڑی دھوکے بازی سمجھی جاتی، لیکن بائبل مقدس میں مستقبل کے لیے ہر پیشن گوئی اور واقعہ پورا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بائبل مقدس دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ مثال کے طور پر پرانا عہد نامہ کی 39 کتابوں میں ہمیں خداوند یسوع المسیح کے متعلق تقریباً 300 پیشن گوئیاں ملتی ہیں، اور خداوند یسوع المسیح کی آمد اول سے ہزاروں سال پہلے نبیوں نے روح کے الہام کے ذریعے اپنی کتابوں میں خداوند یسوع المسیح کے متعلق پیشن گوئیاں کی، جو ہمیں نئے عہد نامہ میں پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ وہی پیشن گوئیاں پوری بھی ہوئیں۔ مثال کے طور پر یسایہ 7 باب اس کی 14ویں آیت، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ بے شک یسایہ نبی نے خداوند یسوع المسیح کی آمد سے تقریباً 700 سال پہلے یہ نبوت کی تھی کہ مسیح ایک بیت اللہ، ایک الماہ
یعنی پاک کانواری سے پیدا ہوں گے۔ یسایہ نبی کی پیشن گوئی کے تقریباً 700 سال کے بعد جب خداوند یسوع المسیح اس دنیا میں انسانی جسم پہن کر تشریف لائے، اس وقت یہ مقدس پیشن گوئی پوری ہوئی۔ خداوند یسوع المسیح واقعی ایک پاک کنواری مریم سے پیدا ہوئے تھے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح واقعی ایک پاک کنواری سے پیدا ہوئے تھے۔ یہاں بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئی پوری ہوئی اور مقدس متی رسول نے باقاعدہ طور پر یسایہ نبی کی اس پیشن گوئی کا اقتباس اپنی انجیل کے پہلے باب کی 23ویں آیت مقدسہ میں کیا ہے، تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ واقعی خداوند یسوع المسیح جو کہ مسیح ہیں وہ ایک کنواری سے پیدا ہوئے تھے۔ خداوند یسوع المسیح کے متعلق اور بھی بہت سی پیشن گوئیاں پوری ہوئی تھیں، جیسے بیت لحم میں مسیح کی پیدائش، مسیح کا بطور بادشاہ یروشلم شہر میں شاہانہ داخلہ، ان کا مصلوب ہونا۔ خداوند یسوع المسیح کے گتسمنی باغ میں پکڑوائے جانے سے لے کر ان کے دفنائے جانے تک 50 پیشن گوئیاں مقررہ وقت پر پوری ہوئی تھیں۔ بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ کی بہت سی پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں، جیسے یہودیوں کی دوسری ہیکل کا برباد ہو جانا، جس کی پیشن گوئی خداوند یسوع المسیح نے متی 24 باب میں خود کی، اور یسوع المسیح کے آسمان پر جانے کے 40 سال بعد رومیوں نے یروشلم اور دوسری مقدس ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اور بھی بہت سی پیشن گوئیاں مستقبل اور اخیر دنوں میں پوری ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ بائبل مقدس کی نبوت ہمیشہ سچ نکلتی ہے، دنیا کی کسی دوسری کتاب میں یہ صفت موجود نہیں۔ تیسری صفت بائبل مقدس کی قدیم تاریخ ہے۔ تاریخ وہ علم ہے جس میں گزرے واقعات پر بحث کی جاتی ہے۔ بائبل مقدس کی تاریخ ایک سچی تاریخ ہے۔ یہ دنیاوی تاریخ سے زیادہ قابل اعتماد ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے مصنفین مورخین نے ان باتوں کو روح کے الہام سے قلم بند کیا۔ اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے بائبل مقدس کو کسی دوسری کتاب یا اسکالر کی ضرورت نہیں، بلکہ بائبل مقدس اپنے آپ میں ایک معیار ہے۔ بائبل مقدس اپنی صداقت خود بیان کرتی ہے۔ بائبل مقدس میں جن حکومتوں، بادشاہوں، ملکوں، شہروں اور اشخاص کے نام درج ہیں، دنیاوی تاریخ کی کتابیں بھی تائید کرتی ہیں کہ واقعی قدیم زمانہ میں یہ حکومتیں، بادشاہ، ممالک اور شہر وجود رکھتے تھے، اور جو واقعات بائبل مقدس میں بہت پہلے سے درج تھے، تاریخ کی کتابیں بڑی صحت کے ساتھ انہی واقعات کو بیان کرتی ہیں، جس سے بائبل مقدس اور زیادہ مستند ہوتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بائبل مقدس میں دوسری سلاطین کے 25ویں باب میں ذکر ملتا ہے کہ بابل کے بادشاہ نبوکت نظر نے شہر یروشلم کا محاصرہ کیا اور یہودیوں کی پہلی ہیکل کو جو سلیمان بادشاہ نے تعمیر کروائی تھی تباہ و برباد کر کے اسرائیلیوں کو غلام بنا کر اپنے ملک بابل لے گیا۔ اس واقعے کا بیان ہمیں ورلڈ ہسٹری، دنیا کی تاریخ میں ملتا ہے۔ اس کا بیان ہمیں انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں بھی ملتا ہے، جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 586 اور 587 قبل از مسیح میں، یعنی خداوند یسوع المسیح سے تقریباً 500 سال پہلے، بابل کے بادشاہ نبوکت نظر نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر یروشلم شہر اور ہیکل کو تباہ کر دیا تھا۔ یہاں بائبل مقدس میں درج ہزاروں سال پرانی تاریخ سچ ثابت ہوئی، کیونکہ دنیا کی تاریخ بھی یہ بیان کرتی ہے کہ واقعی بابل کے بادشاہ نبوکت نظر نے یروشلم شہر اور ہیکل کو تباہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بائبل مقدس میں موجود مصر، آشور، بابل، فارس، یونان، روم جیسے شہروں اور ان کے متعلق تاریخی واقعات کو علم آثار قدیمہ یعنی آرکیولوجی نے سچ ثابت کر دیا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ بترتیب مصر، آشور، بابل، فارس، یونان اور روم جیسی بڑی حکومتوں نے اس دنیا پر راج کیا تھا۔ بائبل مقدس کے زمانہ میں یہی حکومتیں مروج اور رائج تھیں۔ دنیا کی تاریخ بھی یہی ترتیب کا بیان کرتی ہے، یعنی حکومتوں کے متعلق جو ترتیب بائبل مقدس نے بیان کی ہے وہی ترتیب تاریخ کی کتابیں بھی بیان کرتی ہیں کہ مصر دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور تھی۔ اس کے بعد اشوریوں اور بابلیوں نے حکومت کی، یعنی بادشاہ نبوکت نظر کی حکومت آئی۔ بابل کے بعد مادیوں اور فارسیوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد یونانی بادشاہ سکندر اعظم کی حکومت آئی، یعنی یونان کی حکومت۔ اس کے بعد روم کی حکومت آئی، جس میں خداوند یسوع المسیح تشریف لا چکے تھے۔
بائبل مقدس کی تاریخ 100% درست ہے۔ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ صفت بائبل مقدس کے سوا اور کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ بائبل مقدس ایک مافوق الفطرت کتاب ہے۔ اس میں درج ایک ایک لفظ درست ہے کیونکہ یہ خدا کے الہام سے لکھوائی گئی ہے۔ بائبل مقدس واقعی خدا کی طرف سے ہے۔ اگر بائبل مقدس خدا کی طرف سے نہ ہوتی تو اس میں جھوٹ موجود ہو سکتا تھا، لیکن بائبل مقدس خود یہ گواہی دیتی ہے کہ میں خدا کا کلام یعنی تم انسانوں کے لیے خدا کا خیال، اس کی سوچ ہوں، میں الہامی کتاب ہوں اور میں حقیقی خدا کی طرف سے ہوں۔ بائبل مقدس کی یہی صفتیں یا خصوصیات بائبل مقدس کو انتہائی وزنی کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بائبل مقدس کی شان اور عظمت دنیا کی دوسری کتابوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک آسمانی الہامی کتاب ہے۔ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو یہ سچ کے سوا کچھ نہیں۔ اس میں سچائی یعنی خداوند یسوع المسیح موجود ہیں، اور ہم نے ان 3 صفات میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ بائبل مقدس واقعی اس کائنات کے خالق اور مالک کی سچی کتاب ہے۔